کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کوئی غلط طریقہ ہے تو اس سے کیسے بچیں اور درود شریف صحیح طریقے سے کیسے پڑھیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اسلام میں ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجنے کا حکم عام ارشاد فرمایا ہے، تو اس حکم کی بجاوری کے لیے صلاۃ والسلام کے معنی و مفہوم سمجھنا نہایت ضروری ہے تاکہ حکم پر عمل ہو سکے۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ کی طرف صلات کی جو نسبت وارد ہوئی ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے نبی آخر الزماں کی مدح و ثنا اور تعریف و توصیف کرنا اور ان پر اپنی مخصوص رحمتیں نازل کرنا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے ان کا صلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنا ہے۔ اور ایمان والوں کی طرف سے صلات کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا، تعریف و توصیف اور دعا کا مجموعہ ہے۔ سیاق و سباق پر نظر ڈالنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ اس سلسلے بیان میں یہ بات کس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمنان اسلام اس دین مبین کے فروغ پر اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کی پوچھاڑ کر رہے تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کیچڑ اچھال کر وہ آپ کے اس اخلاقی اثر کو ختم کر دیں گے جس کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کے قدم روز بروز بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان حالات میں اس آیت کا نزول فرما کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتا دیا کہ کفار و مشرکین اور منافقین میرے نبی کو بدنام کرنے اور نیچا دکھانے کی جتنی چاہیں کوششیں کریں، لیکن آخرکار انہیں شکست ہوگی، اس لیے کہ میں اس پر مہربان ہوں، اور اس ساری کائنات کا نظم و نسق جن فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے وہ سب اس کے حمایتی اور شنخواہ ہیں، اور وہ اس کی مذمت کر کے کیا پا سکتے ہیں جبکہ میں اس کا نام بلند کر رہا ہوں اور میرے فرشتے اس کی تعریفوں کے چرچے کر رہے ہیں، تو وہ اپنے اونچے ہتھیاروں سے اس کا کیا ہی بگاڑ سکتے ہیں جبکہ میری رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہیں، اور میرے فرشتے دن رات دعائیں کر رہے ہیں کہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور بھی زیادہ بلند کر اور اس کے دین کو اور زیادہ فروغ دے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت راہ راست نصیب ہوئی ہے، تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے احسان عظیم کا حق ادا کرو۔ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، اس شخص نے تمہیں علم کی روشنی دی، تم اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے، اسی شخص نے تمہیں اٹھایا اور اس قابل بنایا کہ آج محسود خالق بنے ہوئے ہو۔ تم سفاکیت اور حیوانیت میں مبتلا تھے، اس شخص نے تم کو بہترین انسانی تہذیب سے آراستہ کیا۔ کفر کی دنیا اسی لیے شخص پر خار کھا رہی ہے کہ اس نے عظیم الشان احسانات تم پر کیے اور اس نے ذاتی طور پر کبھی کسی کے ساتھ کوئی برائی نہ کی تھی۔ اس لیے اب تمہاری احسان شناسی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جتنا بغض وہ اس خیر مجسم کے خلاف رکھتے ہیں اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ محبت تم ان سے رکھو، جتنی وہ اسے نفرت کرتے ہیں اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے گرویدہ ہو جاؤ، جتنی وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کی تعریف کرو، جتنا وہ اس کو بدخواہ ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے خیرخواہ بنو، اور اس کے حق میں وہی دعا کرو جو اللہ کے فرشتے شب و روز اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اے رب دو جہاں، جس طرح تیرے نبی نے ہم پر بے پایاں احسانات فرمائے ہیں، تو بھی ان پر بے حد و بے حساب رحمتیں فرما، ان کا مرتبہ دنیا میں بھی سب سے زیادہ بلند کر اور آخرت میں بھی ان تمام مقربین سے بڑھ کر تقرب عطا فرما۔ تو پس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام بھیجنا بہت مبارک اور بہت زیادہ فضیلتوں والا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں کے کیا کہنے کہ اس عمل کو کرنے والوں کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح ایمان کے لیے ذکر اللہ اور دعا عبادت ہیں، اسی طرح درود شریف بھی ایک عمدہ ترین عبادت ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگا لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کی 10 خطائیں معاف کی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو پس ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 برائیاں ختم اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن
یہاں ایک اہم سوال آتا ہے کہ کیا ایسا کرنے کا کوئی غلط طریقہ بھی ہے؟ یوں سمجھیے کہ عوام میں اس حوالے سے کچھ غلط تصورات اور عام غلطیاں پائی جاتی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ درود شریف ہی ایک واحد ایسی عبادت ہے جو ہر وقت، ہر حال اور ہر گھڑی میں قبول ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز اسے قبول ہونے میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ تو بہت سے عام لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس سمجھنے کو ایک عام غلطی ہی قرار دیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے خلوت میں بیٹھنا اور گھنٹوں بیٹھے رہ کر درود پڑھنا ضروری ہے، یا خلوت میں بیٹھ کر اور کوئی خاص طریقہ یا کوئی لمبی چوڑی خرافات سے گزرنے کے بعد درود پڑھا جانا چاہیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت، ہر جگہ اور ہر گھڑی قبول ہے۔ اس کے لیے کسی خاص گھڑی یا وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، یا خلوت میں بیٹھ کر پڑھنا اس کے لیے لازمی شرط نہیں ہے۔ ہاں، اگر بندے کے پاس زیادہ مصروف ٹائم نہ ہو اور وہ خوشی سے خلوت میں بیٹھ کر باوضو یہ عمل کرنا چاہے، تو اللہ کی رحیم و کریم ذات سے قوی امید ہے کہ اس اہتمام کی برکت کی وجہ سے اسے اس اہتمام پر خصوصی نماز سے نواز دے۔ بہرحال یہ عمل ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن کیا جا سکتا ہے، چاہے کوئی چلتے پھرتے کرنا چاہے یا خلوت میں بیٹھ کر تنہائی میں یا سفر و حضر، غرض جس وقت بھی کرے، اللہ کے ہاں ضرور قبول ہے۔ دوسری غلط فہمی عوام میں یہ پائی جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ جب تک بندہ زبان سے درود شریف پڑھنے کی نیت نہ کرے اس کا درود قبول نہیں۔ تو یہ صرف سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک شخص جب درود پڑھتا ہے تو اس کی نیت خود بخود یہی ہوتی ہے کہ وہ حضور جان رحمت سے اپنی محبت و عقیدت کا ٹوٹا پھوٹا اظہار کرے۔ تو بس درود پڑھنے والے اسی نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو درود پڑھنے سے پہلے زبان سے لمبی چوڑی نیت کرنے کی علماء کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں، بس دل میں نیت ہونا کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی دل میں نیت کرنے کے ساتھ زبان سے بھی کرنا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اسے دھیان نصیب ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ تو آپ درود شریف پڑھنے سے پہلے نیت کرنی چاہیں تو کر لیں، ورنہ دل میں نیت کافی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عام غلطی مستند درود کے الفاظ کو بدلنا ہے، یعنی اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درود بھیجنے کے مخصوص طریقے ارشاد فرمائے ہیں جن میں درود ابراہیمی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور درود نہیں پڑھ سکتے، یا اس کو چھوڑ کر کوئی اور درود پڑھنا یہ بدعت ہے۔ تو دیکھیے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی محبت میں صیغے بدل کر، یعنی الفاظ بدل کر درود پڑھے اور الفاظ صلاۃ والسلام کے ٹھیک ہوں تو پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تاہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ مستند ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ وہ کم وقت میں زیادہ درود پڑھے، اور درود ہو بھی ایسا کہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ جس میں صلاۃ والسلام دونوں شامل ہوں، تو چاہیے کہ ان الفاظ سے درود پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ انتہائی مختصر لیکن گہرا معنی خیز ہے اور کم وقت میں زیادہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک بہت ہی خوبصورت عبادت ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خلوص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب ذوق و شوق اور محبت سے بکثرت درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے۔